تمہارا رسولوں کے ساتھ سلوک، وہ سلوک تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس سلوک کی ہمیں تو خبر ہے، ہمیں تو پل پل کی خبر ہے، ہمیں تو لمحے لمحے کی خبر ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جو ہم سے اوجھل ہے، ہم سے مخفی ہے؟ ہم تو اعمال کو جانتے ہیں، افعال کو جانتے ہیں۔ وہ اعمال اور افعال جن نیتوں کے ساتھ کیے گئے ہیں، ہم تو ان نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ جو بات تم زبان پہ لاؤ ہم اسے بھی جانتے ہیں، جو بات تمہارے دل میں ہو ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور جو بات تم زبان پہ لاتے ہو اسے کس جذبے کے ساتھ اپنی زبان پہ لاتے ہو، کس خیال کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ۔ تمہارے دل کے اندر، دل کے نہاں خانے کے اندر اٹھنے والے باریک سے، بالکل موہوم سے، بالکل دھندلے سے خیالات، جن سے شاید تم خود بھی پوری طرح واقف و آگاہ نہیں ہوتے، ہم تو تمہارے ان خیالات سے بھی واقف و آگاہ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 6۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ فَلَا نَسْأَلَنَّ، سو ہم ضرور پوچھیں گے، الَّذِينَ اُرْسِلَ، ان سے بھیجے گئے رسول، الیہم، جن کی طرف، وَلَا نَسْأَلَنَّ، اور ہم ضرور پوچھیں گے، المرسلین، رسولوں سے۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات بینات کے اندر اہل ایمان کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اوپر مضبوطی سے جمے رہنا، کھڑے رہنا، قائم رہنا۔ کفار و مشرکین تمہیں اسلام سے ہٹانے کے لیے اپنا پورا زور لگائیں گے، مگر تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اور آگے اللہ پاک نے انجام بیان فرمایا ان لوگوں کا جو احکام الہیہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو کفر اور شرک کی راہ پہ چلتے ہیں۔ اسی انجام کے ضمن میں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ پاک نے میدان قیامت کی ایک بات ارشاد فرمائی، یوم الحساب کی، جس دن حساب ہوگا۔ اس دن کی اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی تاکہ اہل ایمان ایمان پر جمے رہیں اور کفار و مشرکین بھی اپنے اعمال کی فکر کریں اور کفر اور شرک کا رستہ چھوڑ کر نیکی کے رستے، اسلام کے رستے، حق کے رستے کو قبول کریں۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھیجے گئے رسول جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے۔ اب اللہ پاک نے یہاں پر قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا، قیامت کے دن کی اذیت کو بیان فرمایا کہ قیامت کا دن کتنا اذیت ناک دن ہوگا، کس قدر شرم اور ذلت کا دن ہوگا۔ کن کے لیے؟ کفار و مشرکین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے۔ اب یہ جو سوال اور جواب ہے، یہ سوال و جواب در حقیقت ذلت کے لیے ہوگا، شرمساری کے لیے ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں کیا ذلت ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ اللہ پاک نے جن کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث کیا، رسول اعظام کو مبعوث کیا، ان قوموں سے، ان انسانوں سے، ان لوگوں سے اللہ پاک پوچھے گا، دریافت کرے گا۔ اب اس میں کیا سوال کیا ہوگا کہ بتاؤ تمہاری طرف ہمارے رسول آئے، انہوں نے آ کر تمہیں ہماری دعوت پہنچائی، ہمارے پیغامات پہنچائے، اور ان پیغامات کے جواب میں تم نے کیا رد عمل دیا؟ تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ تمہارا وتیرہ کیا تھا؟ تمہارا طریقہ کیا تھا؟ رسولوں کی دعوت کو قبول کیا
یا رسولوں کی دعوت کی تکذیب کر ڈالی؟ کیا کیا تم نے رسولوں کے ساتھ؟ تمہارا رسولوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ بیہیویئر کیسا تھا؟ ایٹیٹیوڈ کیسا تھا؟ تمہارے رویے کیا تھے، نرم یا سخت؟ رسولوں کی بات کو سنا، سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر عمل پیرا ہوئے، یا رسولوں کی بات کو سرے سے نظر انداز کر دیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھیجے گئے رسول جن کی طرف بھی رسول بھیجے گئے ہیں، ہم ان سے سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، انہوں نے دعوت پہنچائی، تم نے دعوت پر کان دھرے؟ اب آگے دیکھیے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے صرف ہم ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، صرف سوال ان سے نہیں کریں گے، سوال رسولوں سے بھی ہوگا۔ اب رسولوں سے سوال کیا ہوگا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے۔ پہلے سوال ہوگا انسانوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، انسانوں سے سوال کے بعد پھر رسولوں سے سوال ہوگا۔ اب تم بتاؤ کیا یہ اپنی بات میں سچے ہیں یا اپنی بات میں جھوٹے ہیں؟ جب تم نے میری دعوت ان تک پہنچائی تھی تو اب تم بتاؤ ان کا رویہ تمہارے ساتھ کیا تھا؟ تمہیں تکلیف پہنچائی، تمہیں نظر انداز کیا، تمہیں تانے دیے، تمہیں گالیاں دیں، تمہاری راہوں کے اندر پتھر بچھائے، یا انہوں نے تمہاری مہمان نوازی کی، ضیافت کی، تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے؟ اللہ تعالیٰ یوں سوال رسولوں سے بھی کرے گا۔ اب آیت کے اندر اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا کیوں رہا ہے؟ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ سوال ہونا ہے، سوال تم سے بھی ہوگا، سوال تمہارے رسولوں سے بھی ہوگا۔ تم سے سوال ہوگا تمہارے بارے میں، رسولوں سے سوال ہوگا ان کے بارے میں نہیں، وہ بھی تمہارے بارے میں۔ تم سے سوال تمہارے بارے میں، رسولوں سے بھی سوال تمہارے بارے میں۔ تو جب تم سے سوال پوچھا جائے گا، تم سے سوال ہوگا تمہارے بارے میں، تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اگر یہ جواب دو گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے رسولوں کا دل دکھایا، ہم نے ان کو پتھر مارے، ہم نے ان کو گالیاں دیں، شرم سے ڈوب نہیں مرو گے جب اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دو گے؟ اور جب سوال ہوگا رسولوں سے اور رسول کہہ دیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے تو تیری دعوت ان تک پہنچائی تھی، انہوں نے غور و خوض کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے ہماری دعوت کو جھٹلا دیا، انہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں، ہمیں دعوت حق اور دین حق کی تبلیغ سے روک دیا، ہمیں انہوں نے پریشان کیا، رکھنے ڈالے، رکاوٹیں کھڑی کی، ہمارے خلاف سازشیں تیار کی، تو اس وقت اے لوگوں سوچ لو تمہارا انجام پھر کتنا اذیت ناک ہوگا، کس قدر سخت ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے۔ سوال تم سے بھی ہوگا اور سوال رسولوں سے بھی ہوگا، تو کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج سوچ لو، کل کی فکر آج کر لو، اپنے مستقبل کی فکر اپنے حال میں بیٹھ کے کرو۔ اگر حال کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے مستقبل کی فکر نہیں کرو گے تو مستقبل کو کیسے سنوار سکو گے؟ یہ خبر دے دی گئی، انسانوں کو مطلع کر دیا گیا، یہ الرٹ جاری کر دیا گیا کہ دیکھ لو یہ سوال ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین روک رہا ہے بد عملیوں سے، مخالفتوں سے، سرکشیوں سے، اور یہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ مجھے تو بات سمجھائی نہیں گئی تھی۔ اب یہ حالانکہ ہونا سب کچھ قیامت کے دن ہے، مگر بتا پہلے دیا گیا ہے کہ اے انسانوں غور کر لو، سوچ لو، قیامت کے دن کی فکر آج کرو۔ اب آگے اللہ پاک نے ایک اور شبہ کو دور کیا۔ یہ شبہ بھی دیکھیے کیا شبہ ہے یہ۔ انسان کے ذہن کے اندر یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا ہمارے بارے میں اور رسولوں سے بھی پوچھے گا ہمارے بارے میں، تو شاید اللہ تعالیٰ کو خود پتہ نہیں ہے، اپنے علم کے لیے وہ ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 7، فَلَنَقُصَّنَّ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے، پھر ہم ضرور بیان کریں گے، علیہم ان پر، بعلم اپنے علم سے، وما کننا اور نہ تھے ہم غائبین ان سے غائب۔
اللہ پاک نے اس سوال کا یہاں جواب دیا کہ اگر تم سے سوال ہوگا اور تمہارے رسولوں سے سوال ہوگا تو تم یہ مت سوچ کے بیٹھ جانا اچھا اللہ تعالیٰ کو خود پتہ نہیں ہے تو وہ پھر سوال کرے گا، ہم سے سوال پوچھے گا اور ہم سے علم حاصل کرے گا تو ہم اسے بتائیں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کے رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، تم سے سوال ہوگا تمہیں منوانے کے لیے کہ خود اپنی زبانوں سے آج اعتراف جرم کرو، کیونکہ اس اعتراف کے بعد جانا تو تم نے جہنم میں ہی ہے، مگر یہ بات ہم تمہارے اوپر پوری طرح منکشف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں جہنم میں یوں ہی نہیں پھینک رہے، ہم جہنم کے اندر تمہیں بلا وجہ نہیں پھینک رہے، ہمیں تم سے کوئی ذاتی اناد یا دشمنی نہیں ہے، یہ ہمارا جو تمہارے اوپر عذاب ہے اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، تم خود ہو، مانو کہ تم خود اس کی وجہ ہو، تمہارے کرتوت تمہیں جہنم کے اندر لے کے جا رہے ہیں، تمہارا رسولوں کے ساتھ سلوک، وہ سلوک تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس سلوک کی ہمیں تو خبر ہے، ہمیں تو پل پل کی خبر ہے، ہمیں تو لمحے لمحے کی خبر ہے، وہ کون سا لمحہ ہے جو ہم سے اوجھل ہے، ہم سے مخفی ہے، ہم تو اعمال کو جانتے ہیں، افعال کو جانتے ہیں، وہ اعمال اور افعال جن نیتوں کے ساتھ کیے گئے ہیں ہم تو ان نیتوں کو بھی جانتے ہیں، جو بات تم زبان پہ لاؤ ہم اسے بھی جانتے ہیں، جو بات تمہارے دل میں ہو ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور جو بات تم زبان پہ لاتے ہو اسے کس جذبے کے ساتھ اپنی زبان پہ لاتے ہو، کس خیال کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، تمہارے قلب میں من میں اس وقت سوچیں کیا ہوتی ہیں ہم تو ان سوچوں سے بھی واقف اور آگاہ ہے، تمہارے دل کے اندر، دل کے نہاں خانے کے اندر اٹھنے والے باریک سے، بالکل موہوم سے، بالکل دھندلے سے خیالات جن سے شاید تم خود بھی پوری طرح واقف و آگاہ نہیں ہوتے، ہم تو تمہارے ان خیالات سے بھی واقف و آگاہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات ان پر اپنے علم سے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے، پہلے تم خود بتاؤ گے، تمہارے بتانے کے بعد اور تمہارے رسولوں کے تمہارے حالات اور سلوک بتانے کے بعد، تمہارے احوال بتانے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم بیان فرمائیں گے اپنے علم کے ساتھ، اپنے علم محیط کے ساتھ، اپنے علم کلی کے ساتھ، اپنے علم ذاتی کے ساتھ، اپنے علم لافانی کے ساتھ، اپنے لا محدود علم کے ساتھ، پھر ہم انہیں ان کے حالات بتائیں گے۔ وما کننا غائبین، اور جو کچھ تم اپنے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے، جس طرح کا سلوک کرتے تھے، جس طرح کا رد عمل دیتے تھے، جس طرح کا تمسخر اڑاتے تھے، جس طرح انہیں ایذائیں پہنچاتے تھے، جس طرح ان کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس طرح ان کے ناکام ہونے کے لیے معاذ اللہ سازشیں بنتے تھے، جس طرح ان کے خلاف پوری تیاری کے ساتھ میدان جہاد میں آتے تھے، ان کے خلاف میدان جہاد میں آتے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت ہم غائب نہیں تھے، ہم بھی وہی تھے جب تم رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، رسولوں کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، رسولوں پر تالیاں بجاتے تھے، رسولوں کے خلاف آوازیں کستے تھے، ہم بھی وہاں تھے، ہم بھی وہاں دیکھ رہے تھے، ہم بھی وہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ تو حاضر اور ناظر ہے، کائنات کا کون سا گوشہ اور چپا ہے جہاں رب کی ذات کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دسترس سے وہ باہر ہے، کوئی ایسا کونا، گوشہ، چپا، کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا نہیں ہے، نہ خشکی کا، نہ تری کا، نہ فضا کا، نہ زمین کا، نہ بر کا، نہ بحر کا، نہ ہی زمین کا اور نہ ہی آسمان کا۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل کوئی گوشہ نہیں ہے، ہر جگہ اس کی نظر دیکھ رہی ہے، ہر جگہ برابر، ہر جگہ برابر اس کی نظر دیکھ رہی ہے، اس کی نگاہ جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم بھی وہیں تھے، ہم موجود تھے وہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی وہاں سے غیر حاضر تھے، وہاں سے غیر موجود تھے، وہاں ہم موجود نہیں تھے اور تم کہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف تم بتاؤ گے، تم بھی بتاؤ گے، رسول بھی تمہارے بارے میں بتائیں گے اور ہم خود بھی بتائیں گے۔ اب بتائیں، اگر انسان ان دونوں آیتوں میں غور کرے تو انسان اپنی عاقبت کو سنوار سکتا ہے، اپنی آخرت کی فکر آج کر سکتا ہے،
اور اس لمحے انسان کے پلے کیا رہ جائے گا جب انسان خود کہہ دے گا کہ میں ظالم ہوں، جب رسول کہہ دیں گے کہ ہاں یہ ظالم ہے، جب اللہ پاک فرما دے گا کہ ہاں یہ ظالم ہے، تو اب پیچھے کیا رہے گا کیا سوائے عذاب کے؟ باقی تو اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ ایسے شخص کو جہنم کی آگ کے اندر دھکا مار دیا جائے گا اور اسے گھسیٹ کر اوندھے منہ جہنم کی آگ کے اندر گرا دیا جائے گا۔ اگر انسان ان آیتوں میں غور کر لے تو اپنی عاقبت، اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ ان آیتوں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم غور کریں اور ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کے حضور کس طرح سے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو جا کے کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 7 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔